تقریباً 100 بیوی کا ذکر ملتا ہے. داؤد علیہ السلام کی تقریباً 1000 بیویوں کا ذکر ملتا ہے زبور کے مطابق. اور یہ ساری چیزیں میں تقابل ثلاثہ ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے جس میں تورات کا جس میں قرآن کا اور بائبل کا اور وید کا مقابلہ کر کے دکھایا گیا. اس میں بتایا گیا داؤد علیہ السلام کی 1000 بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے. رام چندر جی کی ایک پتنی سیتا جی کا تذکرہ ملتا ہے اور رام کے پتا راجہ دشرت کی 3 پتنیوں کا ذکر ملتا ہے. لیکن 12 بیوی والا آخری نبی ہوگا, انتم رشی ہوگا, آخری رسول ہوگا. یہ ذکر جو ہمیں ملا ہے یہاں پر وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. آپ کی 7 بیوی کا ذکر بھی ہے, آپ کی 9 بیویوں کا ذکر بھی ہے, 11 بیویوں کا ذکر بھی ہے. بعض لوگوں نے تطبیق کی شکل یہ نکالی کہ آپ کی 11 بیوی تھی, 4 بیوی آپ کی حیات طیبہ میں انتقال کر گئی, 7 بیوی آپ کی زندہ رہی. تو زندہ رہی وہ 7 اور جو انتقال کر گئی وہ 4 11. اور ایک ماریہ قبطیہ جو بیوی تو نہیں تھی, لونڈی تھی, اور لونڈی سے بھی بیوی کی خدمت لی جا سکتی تھی, اس لیے آپ کا ماریہ قبطیہ سے بھی ایک بچہ پیدا ہوا. اس لیے 11 بیوی اور ایک ماریہ قبطیہ, ایسے 12. اور بعض لوگوں نے تو 12 بیویوں کے نام بھی گنا دیے جس نے ماریہ قبطیہ کو جوڑا بھی نہیں ہے. 12 بیویوں کا نام بھی آپ کا شامل کر دیا ہے. زیادہ بات کہیں گے اللہ ابن قیم کی تو میرے بھائیوں اس میں 12 بیویوں کا ذکر ہے جس نے ماریہ قبطیہ کو بیوی شامل ہی نہیں کیا گیا اور ان کو ہٹا دیا گیا, ان کو الگ سے لونڈی جوڑا گیا اور بیوی 12 بتا دی گئی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 12 بیوی والا اگر کوئی ملے گا تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے برادران وطن میں جو ہمارے بھائی ہیں برادران وطن ہیں, ہمارے ہندو بھائی, ان کی کتابیں کہہ رہی ہیں کہ جس کی 12 پتنیاں ہوں گی وہ آخری نبی ہوگا. تو محمد جس کی بہت تعریف کی گئی ہے, نرا شمس جس کی بہت تعریف کی گئی ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں. ابھی میں نے بتایا اذان میں تو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, اذان کے بعد کی دعا میں تو محمد رسول اللہ کا نام, وضو کے بعد کی دعا میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. آپ دیکھتے رہیے تو آپ کو نام ہی نام ملیں گے. اس لیے محمد جس کا بہت زیادہ نام لیا گیا ہو, اس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. اور دوسرا نام حدیث کی کتابوں میں بتایا گیا احمد. احمد کا معنی ہوتا ہے جس نے اللہ کی تعریف سب سے زیادہ کی ہو. احمد سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا. دونوں محمد جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو اور احمد جس نے اللہ کی تعریف سب سے زیادہ کی ہو. یہ احمد کا نام بھی ویدوں میں آیا ہے. احمد پتشپری میں دھامرکس سے جگرب اہم سور ریواجنی. احمد نام ہوگا پتشپری میں دھامرکس سے جگرب. احمد نے کہا کہ میں پتا سمان ہوں. جیسے باپ کی نظر میں سارے بیٹے برابر ہوتے ہیں, اسی طریقے سے میں سب کے لیے برابر ہوں. احمد پتشپری میں دھامرکس سے جگرب. احمد نے کہا ہے کہ میں سب سے پہلے قربانی دوں گا. آپ نے ہجرت کی سب سے پہلے قربانی دی. آپ نے مکہ چھوڑا اور مدینے کی طرف ہجرت کی. میں دھامرکس سے جگرب اہم سور ریواجنی. اور کہا کہ میں سورج کی طرح ہوں, میں سورج کی طرح ہوں. جیسے سورج کی جب روشنی آتی ہے تو وہ ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی سب کے گھروں میں جاتی ہے. سورج کی روشنی یہ نہیں دیکھتی کہ ہندو کا گھر کون سا ہے, مسلمان کا گھر کون سا ہے, عیسائی کا گھر کون سا ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آپ کی جو بیت کہہ رہی ہے اہم سور ریواجن, میں سورج کی طرح ہوں. یعنی جیسے سورج کی روشنی سب کے لیے ہوتی ہے, میں بھی سب کے لیے روشن سورج بن کر آیا ہوں. یعنی میری تعلیمات بھی سب کے لیے ہے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اللہ کے نبی سے پہلے, محمد رسول اللہ سے پہلے جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے وہ کسی خاص قوم کے لیے آئے, کسی خاص قبیلے کے لیے آئے. خود اللہ کے نبی نے فرمایا کان کل نبی یبعث الی
قومه خاصة وبعثت إلى كل أسود وأحمر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنی برادری کے لیے آئے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے لیے بھیجا ہے. ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا بعثت إلى عامة الناس، مجھے عام لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے، تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اور محمد جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو، اور احمد جس نے اللہ کی تعریف سب سے زیادہ کی ہو، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کی سب سے زیادہ تعریف، اللہ کا سب سے زیادہ نام اگر کسی نے لیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. آپ صبح سے اٹھی اور دیکھیے، صبح اٹھتے ہی آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل رہی ہے سب سے پہلے صبح، تو آپ نے کیا اللہ کا نام لیا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا وإلیہ النشور. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں دوبارہ زندگی دی. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا، جس نے ہمیں دوبارہ زندگی دی ہمارے مرنے کے بعد، یعنی سونے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف ہمیں اکٹھا ہونا ہے. اڑتے ہی اللہ کا نام. اب دیکھیے وضو بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وضو بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کی زبان سے سب سے پہلے جملہ نکلتا ہے بسم اللہ، اللہ کا نام. وضو بنا کر فارغ ہوتے ہیں تو اللہ کا نام، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام. اور کر رہے ہیں آپ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام. مسجد میں جا رہے ہیں، جیسی پہلا قدم رکھتے ہیں مسجد کے اندر، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کا نام. مسجد میں نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ کا نام، اللہ اکبر، اللہ کا نام. اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اللہ کا نام. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کا نام. رکوع میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کا نام. رکوع سے سر اٹھا رہے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ کا نام. ربنا ولک الحمد، اللہ کا نام. سجدے میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کا نام. سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ کا نام. اتحیات میں بیٹھے ہیں تو اللہ کا نام. نماز شروع کی تھی تو اللہ اکبر کہہ کر اب نماز ختم کر رہے ہیں تو اللہ کے نام پر السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کا نام. نماز شروع کی تو اللہ کے نام پر، اور نماز ختم ہوئی تو اللہ کے نام پر. اس سے زیادہ اللہ کا نام لینے والا کون؟ اب نماز پڑھنے کے بعد بھی بیٹھے تو خالی نہیں بیٹھے، خالی نہیں بیٹھے. استغفر اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام. دعائیں پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی اللہ کا نام. ذکر و اذکار سے فارغ ہو کر اب مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو جیسے مسجد سے باہر قدم رکھا، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ کا نام. گھر میں داخل ہو رہے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کا نام. کسی سے ملاقات ہو رہی ہے تو السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ